خون، پسینہ اور بارود کی خوشبو سمندر میں گھل کر تاریخ کے ایک اور ورق پر لکھی گئی۔ جب انہوں نے قافلے کے سب سے بڑے جہاز کا مرکزی ہال کھولا تو ایک دھماکہ سا ہوا۔ سونوں کے سکوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ناظرین، جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق، ہاتھی دانت، ریشمی کپڑے اور سلطنتوں کے معاہدے۔ عروج نے ایک سونے کا سکہ انگلیوں میں گھماتے ہوئے خضر سے کہا، یہ محض خزانہ نہیں، یہ مستقبل ہے۔ لیکن ہر فتح کے ساتھ دشمن بھی پیدا ہوتا گیا۔ اسپین میں ایک شخص، پیٹرو ڈی نبریزا، عروج رئیس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے لرز اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ان بھائیوں کو نہ روکا گیا تو بہت جلد بحیرہ روم اسپین کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پیٹرو نے ایک سازش تیار کی عروج رئیس کو مارنے کی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس آگ سے کھیل رہا ہے۔ ناظرین، عروج رئیس نے مدلی میں جشن منایا۔ کشتیاں سونے سے بھری تھیں اور جزیرے پر لوگ اپنے نجات دہندہ بھائیوں کو دیوتاؤں کی طرح دیکھتے تھے۔ اس رات عروج نے بھائیوں کے درمیان خزانے کو برابر تقسیم کیا، سوائے ایک بڑی رقم کے جو اس نے ایک نیا منصوبہ شروع کرنے کے لیے محفوظ کر لی۔ ہمیں قلعہ چاہیے، اپنی ریاست چاہیے۔ اگر دشمن ہمیں قزاق سمجھتا ہے تو ہم اسے بادشاہی سے جواب دیں گے۔ اور یوں عروج رئیس اور خضر نے سلطنت الجزائر کی طرف سفر کا فیصلہ کیا۔ ساحل سے دور الجزائر کے قلعوں کی منڈیر دکھائی دینے لگی تھی۔ ناظرین، عروج نے مٹھی بھینچ کر کہا، ہماری بادشاہی سمندر کے جھاگ سے نکلے گی اور تاریخ کو ایک نیا فرمان لکھنا پڑے گا۔ دور ساحلوں پر طبلِ جنگ بجنے لگے تھے۔ ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا، باربروسا کا دور۔ عروج اور خضر کیسے الجزائر پہنچتے ہیں، مقامی قبیلوں سے اتحاد کرتے ہیں، ہسپانوی قبضہ ختم کرتے ہیں اور اپنا پہلا قلعہ حاصل کرتے ہیں۔ دھوپ تیز تھی۔ الجزائر کا ساحل ریت کی تپتی ہوئی لہروں کی طرح دہک رہا تھا۔ دور سے سمندر کے نیلے پانیوں پر باربروسا بھائیوں کی کشتیاں ابھرتی جا رہی تھیں۔ جہازوں کے بادبان تنے ہوئے تھے اور ان پر ترک ہلالی پرچم ہوا میں لہرا رہا تھا۔ ایک نیا دور طلوع ہو رہا تھا۔ عروج رئیس، خضر رئیس، اسحاق رئیس اور الیاس رئیس، یہ چار بھائی اب ایک قافلے کی طرح تھے اور ان کے ہمراہ تھے چند معتمد ساتھی۔ وہ الجزائر کی گلیوں میں داخل ہوئے۔ یہ شہر ہسپانویوں کے قبضے میں تھا، لیکن لوگ غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ عروج نے ایک بزرگ سے پوچھا، کیا تم آزادی چاہتے ہو؟ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، ہمیں بچا لو، ہم مر چکے ہیں، بس سانسیں چل رہی ہیں۔ عروج نے تلوار نکالی، آسمان کی طرف اٹھائی۔ میں باربروسا ہوں، جب تک ایک ترک کا خون رگوں میں دوڑتا ہے تمہیں غلامی سے نجات دلاؤں گا۔ عروج نے مقامی قبائل کے سرداروں سے ملاقات کی، خفیہ معاہدے طے ہوئے۔ انہوں نے مقامی لیڈروں سے کہا، ہماری تلوار تمہاری آزادی کے لیے چلے گی، لیکن تمہیں بھی ہماری کشتیاں ہمارا بازو بننا ہوگا۔ مقامی قبائل نے قسم کھائی، ہم باربروسا کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، رات کے اندھیرے میں باربروسا بھائیوں نے الجزائر کے ساحل پر ہسپانوی قلعے پر حملہ کیا۔ بادل گرج رہے تھے، سمندر شور مچا رہا تھا۔ عروج نے بھائیوں کو للکارا، یہ قلعہ ہمارا پہلا تاج ہوگا، آج کی رات ہماری ہوگی یا ہماری قبریں۔ اور پھر ایک طوفانی حملہ شروع ہوا۔ باربروسا بھائی پتھروں کی طرح قلعے کی دیواروں سے ٹکرا گئے۔ خضر رئیس نے قلعے کے دروازے پر پہلا وار کیا۔ اسحاق اور الیاس دیواروں پر چڑھ گئے۔ تلواریں چمکنے لگیں، نیزے بجلی کی طرح برسنے لگے۔ دشمن چیختے بھاگنے گرتے گئے۔ چند گھنٹوں کے اندر قلعہ باربروسا کے قبضہ میں تھا۔ دیواروں پر ترک ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ ناظرین، یہ قلعہ الجزائر کا پہلا قلعہ اب ان کے ہاتھ میں تھا۔ عروج نے قلعے کے اوپر کھڑے ہو کر بھائیوں کو جمع کیا۔ چمکتی ہوئی تلوار آسمان کی طرف اٹھی، یہ قلعہ ہماری پہلی اینٹ ہے، ہم سمندر کے بادشاہ ہیں، زمین کے سلطان بننے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے نعرے لگائے، باربروسا زندہ باد، ترکوں کی جے، آزادی۔ دوسری طرف اسپین میں پیٹرو دی نبریزا دانت سے پیس رہا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ الجزائر ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ پیٹرو نے کہا، باربروسا کو اب زمین پر مارا جائے گا، میں ایسا طوفان لاؤں گا کہ وہ زمین پر بھی پاؤں نہ جما سکیں گے۔ اس نے بڑے یورپی حکمرانوں سے خفیہ ملاقاتیں کی۔ ایک نیا صلیبی اتحاد بنانے کی کوشش شروع ہو گئی، صرف ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد تھا باربروسا کا خاتمہ۔ ناظرین، عروج رئیس الجزائر کے قلعے کی فصیل پر کھڑا تھا۔ چاندنی رات تھی،
दूर समुंदर झिलमिलाता था। वो जानता था ये तो सिर्फ आगाज़ था। हमने किला लिया है, अब सल्तनत लेंगे। और चांद की रोशनी में चार भाइयों के साए लंबे होते गए, तारीख के सफ़र में कदम ब कदम आगे बढ़ते हुए। अलजायर का किला अब बारबरोसा के परचम तले था, लेकिन हकीकी जंग तो अभी शुरू होनी थी। पेड्रो दी नब्रेज़ा ने यूरोप के बादशाहों को ख़त लिखे। अगर बारबरोसा को अब ना रोका गया तो बहुत जल्द पूरा बहेरा रोम तुर्कों के कदमों तले होगा। स्पेन, इटली, रोड्स और माल्टा के नाइट्स ने एक खुफिया मुआहदा किया। एक नया सलीबी इत्तेहाद बना बारबरोसा को मिटाने के लिए। दूर दराज समंदरों से बेड़े जमा हो रहे थे। हज़ारों सिपाही गंभीर तिबलों की सूरत में समंदरी रास्ते अलजायर की तरफ बढ़ रहे थे। पेड्रो के अल्फाज गूंज रहे थे, बारबरोसा का सर हमारे कदमों में होगा। उधर अलजायर में अरूज रईस ने किले में एक खुफिया इजलास बुलाया। खिज़र रईस, इसहाक रईस और इलियास रईस और तमाम कमांडर किले के हाल में जमा हुए। अरूज ने कहा, दुश्मन हमारे दरवाजे पर है। अगर हम डटे रहे तो तारीख़ हमें हमारा नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, अगर टूटे तो रेत में दफन हो जाएंगे। खिज़र रईस ने मुस्कुराकर तलवार निकाली। हम तो वो तुर्क हैं जो समंदर में तूफ़ानों के साथ लड़ते हैं, ज़मीन पर दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ेगा। भाइयों ने अपनी तलवारें बुलंद करके कसम खाई, या फतह या शहादत। नाजरीन, चंद दिन बाद सलीबी बेड़े अलजायर के साहिल पर नमूदार हुए। ज़मीन और आसमान धमाकों से लर्ज उठे। तोपों की घिन गरज, सिपाहियों के नारे, समंदर की धाड़, हर तरफ जंग का शोर था। सलीबी कमांडर ने ललकारा, बारबरोसा निकल आओ, अपने किले से तुम्हारी मौत तुम्हें बुलाती है। लेकिन किले की फसील पर अरूज रईस खड़ा मुस्कुरा रहा था। आओ, हम तुम्हें वो सबक सिखाएंगे जो तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। नाजरीन, जब दुश्मन की फ़ौज किले के दरवाजे पर पहुंची तो खिज़र रईस ने एक हैरानकुन हमला किया। चंद चुने हुए सिपाहियों के साथ वो खुफिया सरिंगों से निकलकर दुश्मन के अक़बी हिस्से पर टूट पड़ा। दुश्मन बौखला गया। एक तरफ किले से तीरों तलवार बरसते, दूसरी तरफ पीछे से खिज़र का तूफ़ान। खिज़र रईस अपनी तलवार घुमाते हुए ललकारा, ये अलजायर है, यहाँ तुम्हारे सलीब के बजाय हलाल का राज होगा। इलियास ने किले की तोपें संभाली। गोलों की बारिश ने सलीबी जहाज़ों को चीर कर रख दिया। इसहाक रईस सिपाहियों की सफ़ों के बीच जाकर लड़े, दुश्मन को कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। हर भाई एक जिंदा तूफ़ान था। वो दिन, दो रातों तक खौफनाक जंग हुई। आखिरकार जब सलीबी लश्कर थक कर टूटने लगा, अरूज रईस ने आखिरी हमले का हुक्म दिया। नाजरीन, आखिरी हमले का हुक्म दिया, इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए मेरी इस वीडियो को लाजमी देखें। इसमें हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि आगे खौफनाक जंग हुई तो उसमें कौन जीता, कौन हारा, किसका ख़जाना किसके हाथ लगा, सल्तनत कैसे बनी। ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाजमी देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक मुकम्मल और बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।